Bismillahirrahmanirrahim اور السلام علیکم۔ آج اکتوبر کی 7 تاریخ ہے اور اس وقت پاکستان میں ہفتے کی دوپہر ہے۔ آج ابھی تک کی امپورٹنٹ خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے فلسطین اور اسرائیل سے رکھیں گے۔ ابھی جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اسرائیل نے فلسطین کے اوپر ایک نئی جنگ ڈکلیئر کر دی ہے، جنگ کا اعلان کر دیا ہے اپنے ملک کے اندر۔ ایمرجنسی اسرائیل نے ڈکلیئر کر دی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے، جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی یہ سچویشن ایوالونگ ہے، اب سے 2-3 گھنٹے پہلے ہی یہ سچویشن شروع ہوئی ہے۔ ٹی وی اسٹیشنز جو دنیا کے مختلف ہیں اور نشریاتی ادارے ہیں، ان کے مطابق اب سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے، جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس سے 3 گھنٹے پہلے تقریباً غزہ اسٹرپ میں حماس نے ایک تو انفلٹریٹ کیا ہے۔ حماس کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی جو باؤنڈری ہے یا اسرائیل کا جو علاقہ ہے اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژنز یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ حماس نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے 5,000 کے قریب راکٹ جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر فائر کیے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر فوٹیج آ گئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حماس کی جو بوٹس ہیں، کشتیاں ہیں سمندر کے اندر، ان کے اوپر بھی اسرائیلی جو وارشپ ہیں، جو جہاز ہیں، ان کے بحری جہاز، جنگی بحری جہاز آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہیں، وہ ان کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو تقریباً تینوں اطراف میں جنگ اس ٹائم چھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کا یہ کلیم ہے کہ غزہ کی اسٹرپ کے ساتھ جنوبی جو اسرائیل کا حصہ ہے اس کے اندر حماس کے لوگ جو ہیں وہ اس طرف سے، غزہ کی طرف سے انٹر ہو گئے ہیں، اس علاقے میں انٹر ہو گئے ہیں جو نو آبادیاتی یا جو نئی آباد کاری اسرائیل نے جو کی ہے فلسطینیوں کی زمین کے اوپر، جو حماس کلیم کرتا ہے کہ ان کی زمین ہے، جو غزہ اسٹرپ ہے اس کے اوپر، اس علاقے کے اندر جو حماس ہے اس کے لوگ داخل ہوئے ہیں اب اکارڈنگ ٹو اسرائیل، اور اکارڈنگ ٹو اسرائیل انہوں نے وہاں پر لوگوں کے اوپر فائرنگ کی ہے، لوگوں کو انہوں نے جان سے مارا ہے، اور کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ 50 لوگوں کے مرنے کی اطلاعات دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیا ہاؤسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جنوبی اسرائیل کا بارڈر کا وہ شہر ہے اس کے پولیس اسٹیشن کے اوپر بھی حماس نے قبضہ کر لیا، تو یہ زمین کے اوپر جنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل نشریاتی ادارے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 5,000 کے قریب راکٹ فائر کیے گئے ہیں حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر۔ تو جو فضائی جنگ بھی ایک قسم کی ہو رہی ہے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سمندری جنگ بھی، جہاں پر حماس کی جو کشتیاں ہیں، بوٹس ہیں، ان کے اوپر فائرنگ کی ویڈیوز بھی اس ٹائم سامنے نظر آ رہی ہیں۔ یہ بہت ہی میں یہ کہوں گا خطرناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ اس کے دور رس ریمیفیکیشنز ہوں گے ایک ایسے موقع کے اوپر جب اسرائیل اور سعودی عربیہ بہت کلوز ہو رہے ہیں۔ ابھی اسرائیل کے منسٹر نے پہلی دفعہ آفیشلی سعودی عرب کا دورہ کیا۔ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے بہت کلوز مراسم بننے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر بھی یہ بحث چھڑی ہوئی ہے۔ پچھلے 2-3 مہینوں سے بار بار اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان بھی شاید ریکنسیڈر کرنا چاہتا ہے اپنی اسرائیل کے اوپر جو پالیسی ہے اس کو۔ تو یہ جو بہت بڑی ایک چینج نظر آ رہی تھی سعودی عربیہ کی فورن پالیسی کے اندر، سعودی عربیہ کرے گا تو نیچرلی یو اے ای اور دبئی، ابوظہبی، یہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، اور ان کے ساتھ قطر اور عمان اور یہ تمام جو اسٹیٹس ہیں، ڈیفینیٹلی یہ وہی پالیسی یوزلی ٹو کرتی ہیں جو سعودی عربیہ کی پالیسی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل کے اور مڈل ایسٹ کے تعلقات جو ہیں وہ اب بہتر سمت میں، اسرائیل یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، یا اوور آل انٹرنیشنلی یہ کلیم کیا جا رہا تھا، اور انٹرنیشنلی یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ریلیشن شپ اب دوستی کی طرف چلیں گے۔ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک بار بار اس طرح کی بیان بازی ہو رہی تھی، لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت خطرناک ہے۔ یہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد، جس میں میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی حتمی انفارمیشن سامنے نہیں ہے، آلدو کہ سی این این نے، گارڈین نے، بی بی سی نے، تمام بڑے نشریاتی اداروں نے اس خبر کو نشر کر دیا اور اس کی تمام ڈیٹیل دے دی ہے۔ ان اداروں کے مطابق حماس کے لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے اسرائیل کے بارڈر کو کراس کرتے ہوئے اسرائیل کے علاقے کے اندر آ کے انہوں نے وہاں قتل و غارت کی ہے، اور ان چینلز کے مطابق
کوئی تقریباً 5,000 کے قریب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں. اور پھر سوشل میڈیا پہ میں نے جو آپ کو سمندری جنگ ہے اس کے بارے میں بتایا, یا جھڑپیں جو ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے. تو اب اسرائیل کی کیبنٹ جو ہے وہ 1 بجے اسرائیلی ٹائم کے مطابق تل اویو میں مل رہی ہے. ان کی بیسیکلی سیکیورٹی کونسل جو ہے جو فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے جنگ کا اعلان فلسطین کے اوپر کس لیول کا کرنا ہے. لگ یہی رہا ہے کہ ایک بہت بڑی نئی جنگ شروع ہوگی, قتل و غارت ہوگی, معصوم لوگوں کی جانیں جائیں گی, اور اسرائیل اب فل فورس کے ساتھ شاید فلسطینیوں کو اس کی, معصوم لوگوں کو اس کی سزا دے گا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور دیکھیں گے کہ انٹرنیشنلی امریکہ کدھر کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے ملک کدھر کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. دوسری خبر آپ کو دینی ہے مسلم لیگ نواز کی. مسلم لیگ نواز کے اندر شدید اس ٹائم اندرونی توڑ پھوڑ چل رہی ہے. اندرونی جو ہے وہ بہت ساری اس ٹائم تخریب ہو رہی ہے, میں یہی کہوں گا. بہت سارے جرنلسٹوں کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی جس میں بہت ساری مضحکہ خیز باتیں بھی انہوں نے کیں, جیسا کہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ذرا سی بیماری ہوتی ہے آپ لوگ بھاگ کر جو ہے وہ لندن چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا آگے سے میں بھاگ کر نہیں, میں جہاز پر گیا تھا, اور اس پر تمام لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا. بات ہنسنے والی نہیں تھی, شرمندگی کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل کو کسی کو کہیں گے کسی نے بھاگ کر فلاں کام کر دیا, تو وہ کہے گا نہیں میں نے بھاگ کر نہیں کیا, میں نے پیدل چل کر کیا تھا. تو بہرحال مضحکہ خیز جواب تھا. لیکن اسی میں ایک سوال ان سے پوچھا گیا, اور وہ سوال یہ تھا کہ مریم صفدر صاحبہ نے کوئی 10-15 منٹ کی تقریر کی شاہدرہ کے اندر, آپ کا ایک دفعہ نام نہیں لیا شہباز شریف کا. جہاں مریم جاتی ہیں وہاں آپ نہیں ہوتے, جہاں آپ جاتے ہیں وہاں مریم نہیں ہوتی. آپ ان کا نام نہیں لیتے, وہ آپ کا نام نہیں لیتی. اور لاہور کے اندر سے کچھ رپورٹرز یہ کلیم کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتہ یہ کس حد تک درست ہے, لیکن یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کو گندی ننگی گالیاں پڑھوائی گئیں, ان کی گاڑی کے اوپر جو مکے برسوائے گئے, وہ تمام مریم نواز صاحبہ کے جو لوگ ہیں ان کے ایما پر کیا گیا. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس کے پیچھے تھیں. تمام کا تمام چچا کو جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا کٹ انٹو سائز کرنے کے لیے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو انفارمیشن ہمارے سامنے ہے اس انفارمیشن کے اندر یہ ہے کہ چچا نے جو ڈیل کی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس میں یہ ہے کہ بھائی آئے گا, بیان شیان ٹھوکے گا, اور اس کے بعد بھائی جو ہے نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, وہ گھر پہ بیٹھ جائے گا چپ کر کے. شہباز شریف صاحب ہی اگلی دفعہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کینڈیڈیٹ جناب جہانگیر ترین ہوں گے, یا ان کی پارٹی تحریک استحکام پاکستان میں سے کسی نہ کسی شخص کو اس کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا. یہ شہباز شریف کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, شہباز شریف اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں اس ساری بات کے ساتھ, یہ ان کی ڈیل ہوئی ہے. اور دوسری طرف جو نواز شریف چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود وزیر اعظم بنے, اور اگر کسی وجہ سے وہ وزیر اعظم نہیں بنتے تو پھر ہر صورت ان کی بیٹی مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. تو یہ ساری سچویشن میں یہ کلیش ہے اس ٹائم انٹرسٹ کا. شہباز شریف جو ہے وہ مریم کو باہر رکھنا چاہتے ہیں, مریم شہباز شریف کو باہر رکھنا چاہتی ہیں. دونوں ایک دوسرے کے خلاف جلسے بھی کر رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے خلاف خبریں بھی لگوا رہے ہیں, صحافیوں کو خبریں فیڈ بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو نواز شریف ملک کے اندر نہ آئیں, اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ نہ آئیں, وہ آئیں گے تو جیل چلے جائیں گے, وہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ تمام خبریں جو ہے وہ شہباز شریف اور ان کا گروپ جو ہے وہ میڈیا کے اندر فیڈ کرتا ہے اور لگواتا ہے. شہباز شریف کے قریب سمجھے جانے والے جتنے بھی صحافی ہیں وہ ان خبروں کو پیڈل کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر. اور دوسری طرف میں نے آپ کو کہا ہے کہ لاہور کے کچھ رپورٹرز یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو شہباز شریف کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے مریم صفدر ہیں. جو تو میں دال بٹے گی ضرور, کیونکہ اس خاندان کے اندر جو یہ اب اقتدار کی, کیونکہ یہ ایک فیملی لمیٹڈ پارٹی ہے, آپ کو پتہ ہے, جو اقتدار کا اس ٹائم میں سارے کا سارا لڑائی ہے وہ آپ کو ہوتی ہوئی آگے اس کے نظر آئے گی. اس کے بعد خان صاحب کے جو وکیل ہیں, سینئر ترین وکیل ہیں پاکستان کے, جناب حامد خان صاحب, بہت ان کا احترام ہے وکلاء کے اندر, ججز کے اندر. حامد خان صاحب نے ایک نیا بیان دیا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ بیان ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو جب وہ ملے ہیں ان کا وزن تیزی سے کم ہوا ہے, ان کا جو مسل ہے وہ لوز ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے مسل کا, اور وہ مسل لاس جو ہے ان کا بہت ویزیبل ہے, وزن بہت کم ہوا ہے. اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ سلو پوائزننگ, مین بہت آہستہ آہستہ زہر دینے کا عمل جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے,
تاکہ ایک دم سے زہر دی جاتی ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. سلو پوائزننگ میں آف کورس پتہ نہیں چلتا. اکثر آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو پھر اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ان کی جان چلی جاتی ہے, اور وہ ایک ایسی دوائی دی جاتی ہے جو اوور دا منتھس کاز کرتی ہے پھر ان کو ہارٹ اٹیک کروانے میں. تو یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے جو حامد خان صاحب نے کہی ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سلسلے میں ایک پٹیشن عدالت کے اندر وہ کر چکے ہیں, کیونکہ خان صاحب کی زندگی کو ان کے خیال میں بہت شدید خطرہ ہے, اور اس سچویشن کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کو ہر طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے. یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے. اس کے بعد جناب سہیل وڑائچ صاحب امریکہ کے اندر ہیں اس ٹائم. انہوں نے ایک بہت ہی وہاں پر حیران کن بات کی ہے. امید نہیں تھی کہ سہیل وڑائچ صاحب ایسی بات کہیں گے, کیونکہ عمومی طور پر پاکستان کے اندر ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں جن کو یا تو فہم نہیں ہوتا, ڈیموکریسی کا فہم نہیں ہوتا, پاکستان کی معاشرے کی جو ایک کمپوزیشن ہے اس کا فہم نہیں ہوتا, وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہم کسی صورت بھی سہیل وڑائچ صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن سہیل وڑائچ صاحب نے یہ بات کی ہے. ہمارے لیے بھی بہت حیرانی ہے. پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں, پھر آپ خود ہی بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا. یہ سنیے گا ذرا. اوورسیز پاکستانی بڑے قابل احترام ہیں, لیکن ہمیں ان سے بڑا شکوہ بھی ہے. آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں پاکستانیوں کو. آپ نے یہاں بیٹھ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کا میڈیا ایسا ہونا چاہیے, آپ کا پالیٹکس ایسی ہونی چاہیے, آپ ایسے کریں. بھائی آپ کو ہم نے ایک کام کے لیے بھیجا ہے, آپ پاکستان میں پیسے بھیجا کریں. آپ کو پولیٹیکل لیڈر بنا کے نہیں بھیجا آپ کو کہ آپ پاکستان کو گائیڈ کریں, ٹھیک ہے. تو جو آپ کا رول ہے آپ اس تک میں چک رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی بڑے قابل, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی بڑے قابل احترام ہیں, لیکن مجھے ان سے ایک بڑا شدید گلہ ہے. آپ لوگوں کو ہم نے یہاں پیسے کمانے کے لیے بھیجا تھا, آپ یہاں سے بیٹھ کے لیڈری نہ کریں. آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم نے پاکستان کیسے چلانا ہے, پاکستان کا میڈیا کیسے چلانا ہے. آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, جی ہاں, آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تھا کہ آپ پیسے کمائیں اور واپس بھیجیں. اور یہ انہوں نے بات کہی, میں ان کا احترام کرتا ہوں, سینئر صحافی ہیں, ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب اس طرح کی معذرت کے ساتھ تھکی ہوئی لاجک اور تھکی ہوئی بات کہیں گے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک انٹلیکچوئل اکثر کلیم کرتے ہیں. بالکل میرے سر کے اوپر سے گزر گئی ان کی یہ بات, کسی فہم والا انسان یہ بات نہیں کر سکتا. لیکن اس سے بڑی میرے لیے بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ صاحب میرے بھائی ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اوورسیز پاکستانی, میں پورے ہاتھ جوڑ کے آپ کے ساتھ احترام سے بات کرتا ہوں. آپ نے جو بے شرمی کا وہاں مظاہرہ کیا ہے, جو آپ نے دانت نکالے ہیں, میں معذرت کے ساتھ بغیرتوں کی طرح آپ نے جو دانت نکالے ہیں اور وہاں ہنسے ہیں آپ اس بات کے اوپر, کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کی اوقات کیا ہے اور اس کے اوپر آپ واپس ہنسے ہیں, اور آپ نے بے شرمی کے ساتھ جو دانت نکالے ہیں اس کے اوپر مجھے اور بھی شرمندگی ہوئی ہے. سہیل وڑائچ صاحب کے اوپر تو چلیں جو مجھے گلہ ہے وہ الگ بات ہے, لیکن آپ لوگ اپنی درگت اس طریقے سے بنواتے ہیں. آپ کیا کسی کے ملازم ہیں کہ کسی نے آپ کو بھیجا ہوا ہے کہ پیسے بھیجیں؟ آپ کو سہیل وڑائچ صاحب یا کسی نے یہ کام دے کے بھیجا ہوا ہے کہ آپ پیسے وہاں پر بھیجیں؟ اگر ایسی بات ہے تو سہیل وڑائچ صاحب کے تو خاندان کے اپنے بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں اور ان کے اپنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, تو امید ہے اب سہیل وڑائچ جو ہیں وہ ان سے بھی اپنے گھر کے اندر کوئی عمل دخل اس کے بعد قبول نہیں کریں گے. وہ بچے امریکہ میں ہیں, ان کو یہیں پڑھنا چاہیے اور اب یہیں پر سب کچھ ہونا چاہیے. تو یہ بہت ہی پور لاجک تھی ان کی. مطلب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر یا کہیں پر بھی, ایون امریکہ کے اندر بندہ بیٹھا ہے جس کی ماں وہاں ہے, بہن وہاں ہے, بھائی وہاں ہے, باپ وہاں ہے, بچے اگر وہاں ہیں, بہت سارے لوگوں کے بچے بھی وہاں ہیں, وہ بالکل نہ بتائیں کہ ان کے ملک کے اندر کیا پالیسیز ہونی چاہیے, ان کا ملک کیسے چلنا چاہیے. لیکن سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر جو مافیا کا راج ہے اس کے پر ہم آنکھیں بند کریں, اور سہیل وڑائچ صاحب ان کے انٹرویو کریں ایک دن جیو کے ساتھ, کھابے کھائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہ اس ملک کو لوٹیں اور لوٹتے جائیں اور مگرمچھ بنتے جائیں, اور ان کے پیٹ بھی بڑے ہوتے جائیں اور ان کی گردنیں بھی بڑی ہوتی جائیں اور ان کے بوتھے بھی بہت بڑے بڑے ہوتے جائیں, اتنے بڑے بوتھے ہو جائیں کہ ان کے منہ کے اوپر ویلڈنگ کرنے والی اینکوں کے علاوہ کوئی اور گلاسز بھی نہ لگ سکیں. سہیل وڑائچ صاحب شاید یہی چاہتے ہیں, یہی وہ تربیت دے رہے ہیں, یہی وہ تعلیم دے رہے ہیں. اور سلام ہے میرا ان بے شرموں, میرے بھائی ہیں وہ سارے, میں بڑی معذرت کے ساتھ ان تمام بے شرموں کو میرا سلام ہے جو سامنے بیٹھ کے اس کے اوپر دانت نکال رہے ہیں. ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کو جس
کام بھیجا ہے آپ یہ کام کریں. واقعی پھر شاید اسی طرح کے ہم ہیں سارے, ہمارے بہت سارے دوست جن کو اسی کام سے بھیجا ہوا ہے, جو سامنے بیٹھ کے دندیاں نکالتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر. میرے خیال میں تو ہم سب انسان ہیں, گوشت پوش کے انسان ہیں, ہم ذہن رکھتے ہیں, دماغ رکھتے ہیں, ہمارا پیچھے گھر بار ہے, ہمارے گھرانے ہیں, ہمارا پیچھے سب کچھ لینا دینا ہے, ہماری ہر طرح کی انوالومنٹ ایموشنل سے لے کے آپریشنل تک تمام انوالومنٹ وہاں موجود ہے, اور ہمیں پورا حق ہے وہاں پر یہ بتانے کا کہ پاکستان نے کس طریقے سے چلنا ہے. ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم بالکل کوئی غلام نہیں ہیں, ہم خریدے ہوئے غلام نہیں ہیں. کہ سہیل وڑاج صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو وہاں بھیجا ہوا, آپ پیسے کمائیں. کس نے بھیجا ہے؟ آپ کے تایا جی نے بھیجا تھا, یا حضور آپ نے بھیجا تھا, یا کسی کے چاچے نے بھیجا تھا, یا آپ نے, اگر کوئی یہاں ڈاکٹر ہے جو وہاں سے پڑھ کے بہت محنت کر کے یہاں پر امریکہ کے ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹر ہے, تو سہیل وڑاج صاحب کیا آپ نے ان کو بھیجا تھا؟ ان ڈاکٹرز کے کامیاب ہونے کے لیے آپ نے رول پلے کیا تھا, ان کی جگہ پر آپ نے پڑھے تھے. یہاں پر آ کے جو انہوں نے فی پے کی تھی ہر لیول کے اوپر, اپنے سٹیپس دینے سے لے کے اپنی ریزیڈنسی سے اپنی فیلوشپ پہ, وہاں پر آپ ساتھ کھڑے تھے, آپ نے انہیں یہ سب کچھ کروا کے دیا تھا. حد ہے, ویسے حد ہے یہاں پر بے حسی کی, حد ہے یہاں پر اخلاقیات سے گرنے کی. میرے وہ جاننے والے ہیں, محترم ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن اس بات پہ مجھے بہت ہی گلہ ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ بات کیا کی. لیکن ان سے زیادہ مجھے گلہ ہے کہ کس طریقے سے جو سامنے بیٹھے لوگ ہیں انہوں نے بجائے اس کے اوپر کاؤنٹر کویسچن کرنے کے, بے شرمی سے انہوں نے اس کے اوپر ہنس کے اپنا مذاق اڑا دیا. آپ کو اگر اپنی عزت کا خیال نہیں تو جو دوسرے پاکستانی ہیں ان کی عزت کا خیال تو کریں. اس کے ساتھ ہی پاکستان کے ایک اور مایہ ناز دانشور, فلاسفر, اسکالر جناب کیپٹن صفدر صاحب, انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر بالکل مہنگائی نہیں ہے. لاجک انہوں نے بڑی زبردست دی ہے دیسی گھی کی اور آٹے کے ایک من کی. وہ ڈیزرو کرتی ہے وہ خبر کہ اسے پنجابی ویلاگ میں ڈسکس کیا جائے. اسی آج کے پنجابی ویلاگ میں دیکھیے جناب جو ہمارے کیپٹن صفدر صاحب ہیں انہوں نے کیا گزارشات فرمائی ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان